الصمد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على من اسمه أحمد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من كل أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام أعظمنا إمام أئمتنا إمام أسعدنا إمامنا أتقانا إمامنا أزهانا إمامنا أرفعنا أزهرنا أجدرنا أنورنا أكبرنا محمد اللهم صل على محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ اللہ پاک کی توفیق اور عنایت کے ساتھ آپ حضرات اپنا کام کاج مصروفیت مشغولیت چھوڑ کر اللہ کے انتخاب کے ساتھ اللہ کا لا ریب قرآن سننے تشریف لے آئے ہیں۔ بارگاہ الہی کے اندر دعا ہے، استدعا ہے، درخواست ہے کہ وہ ذات حق آپ کا اپنے گھر میں تشریف لے آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے،
اور یہی خاص دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی توفیق اور اس کی رحمت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآنی وہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ و بفضل اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے قصہ قرآنی کا اختتام اور مکمل ہونا ہے، اور اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے آج حال نمبر 15 بیان کروں گا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ مجھے صحیح حق قرآن بیان کرنے کی توفیق دے، آپ حضرات کو اللہ پاک سننے کے بعد اس پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کر کے بیٹھنا، بات ادھر ادھر ہو گئی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ توجہ کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لفظ بلفظ قرآن کا سمجھ آ جائے گا۔ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ آپ نے 14 احوال قصہ قرآنی کے سن چکے ہیں۔ آج اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سننے کی توفیق دے اور مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقینی بات ہے اس پر فتن دور میں، جس دور میں ہر بندہ اپنی میں لگا ہوا ہے، ہر بندے کو اپنی صرف فکر ہے، اس دور میں اس پر فتن آزمائش اور پر فتن فساد کے دور کے اندر تھوڑا سا وقت اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے نکال لینا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ آپ جتنے احباب تشریف لے آئے ہیں اللہ کے گھر میں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، آپ کو قرآن کی محبت کھینچ کے لے آئی ہے، اور دوسرا اللہ نے آپ کو منتخب فرما کے اپنے گھر میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ باقی بھی دنیا ہے جو اپنے کام کے اندر مصروف ہو گئی، کوئی ایسے بیٹھے ہوں گے وقت ضائع کر رہے ہوں گے، مگر آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں تو آپ کا ایک ایک سیکنڈ بارگاہ الہی کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے وقت نکال کے آئے ہیں، اس کی قدر اور قیمت ابھی دنیا میں تو معلوم نہیں ہو رہی، محسوس نہیں ہو رہی، اس کا اندازہ دن قیامت کے آپ کو چل جائے گا کہ ہم نے جو دنیا میں تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کا لا ریب قرآن سننے کے لیے گئے تھے، آج دن قیامت کے پتہ چلا ہے کہ اس کا کتنا مقام اور رتبہ ہے۔ اللہ سے میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو افہام اور اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآنی کا حال نمبر 15۔ حال نمبر 14 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حکم دیا تھا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اب تم جا رہے ہو نا واپس کنعان کے علاقے، اب وہاں سے پھر میرے ابا جان اور باقی جتنا ہمارا کنبہ قبیلہ ہے سب کو لے کے واپس مصر کے اندر آ جانا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اجمعین کا معنی ہوتا ہے سارے کے سارے، جتنا بڑا خاندان ہے ان سب کو لے کے یہاں مصر کے اندر آ جانا۔ جب بھائی واپس گئے انہوں نے جا کے سارا حال سنایا،
حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، باقی کنبہ قبیلہ سارے تیار ہو گئے، وہاں سے سفر شروع کیا۔ تقریباً 90 یا 93 افراد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس خاندان کے، وہ سارے تیار ہو کے تیاری کر کے سفر شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا ابا جان اتنا عرصہ ہو گیا ہے بچھڑے جدا ہوئے، آ رہے ہیں مصر کے علاقے میں۔ تو اس وقت وہ وزیر اعظم تھے یوسف علیہ السلام، جلدی سے وہ مصر کی حدود سے باہر نکل کے، شہر سے باہر نکل کے ان کی آمد اور ان کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی ہزار بندے کھڑے فرما دیے۔ مصر کی حدود سے باہر نکل کے ان کے استقبال کے لیے خود بھی باہر آ گئے، اور ساتھ فوجی یا جو بھی ان کی حکومت میں تھے کئی ہزار افراد وہ مقرر کر دیے کہ میرے اس قبیلہ پورا آ رہا ہے، ان کا استقبال ایسے انداز سے کرنا ہے کہ پھر بے مثال استقبال پیدا ہو جائے، اور خود بھی وہاں انتظار کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہمان جو کوئی آ رہا ہو گھر، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے تھوڑا باہر کھڑے ہو کہ بندہ پہلے کھڑا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو نہ ہو کہ وہ مہمان آئے، وہ آ کے 10 آوازیں مارتا رہے، میزبان گم ہو جائے، مہمان صاحب وہیں سے ہی واپس چلے جائیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں ہیں، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کے اخلاق یہ سکھاتے ہیں اگر کسی کی میزبانی آپ نے کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، تو مہمان کے انتظار کرنے کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی باہر کھڑے ہو جائیں، تاکہ جیسے ہی مہمان آئے اور اس کو سلام دعا کر کے عزت و احترام سے اس کو بٹھا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ تر اپنی زندگی میں ایسے فرماتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، ایک ریت کا ٹیلا تھا، اس کے اوپر چڑھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، وہاں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے، یا اللہ کوئی مہمان بھیج، میرا دل کر رہا ہے تیرے اس بھیجے ہوئے مہمان کے اکٹھے بیٹھ کے میں ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر کھانا تناول فرما۔ دیکھو ان کا دور بھی دیکھو اور ہمارا بھی دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان مانگتے تھے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے کوئی نہ آوے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو پہلے ٹالتے ہیں کہ خدا کرے کوئی نازل نہ تھی ونجے کار خدا دا۔ ہم گھر بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر اللہ کی قسم ہے، یقین جانو بھائیو، مہمان کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے کوئی رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر 4 لقمے آپ کے گھر سے کسی مہمان نے کھا لیے ہیں، شرط یہ ہے کہ آنے والا مہمان مسلمان ہو، موحد ہو۔ کسی مشرک اور بے دین کو آپ نے اپنی حلال کی کمائی کھلانی، اس سے نہیں آپ کو ثواب ملے گا۔ شرط اللہ سے دعا یہی کیا کر کے، اللہ مہمان دے مگر مہمان بھی کون ہو؟ موحد ہو، مسلمان۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی انبیاء کے طرز طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے علاقے سے باہر نکل کے اپنے پورے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے باہر وہاں کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور میں دوڑ کے اپنے ابا جان کے سینے کے ساتھ لگ جاؤں۔ اللہ کا قرآن یہاں پر نقشہ کھینچتا ہے، توجہ کرنا۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا
مصر انشاء اللہ آمنین۔ جس وقت یہ سارا خاندان مصر کی حدود کے قریب پہنچ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کا پرزور استقبال کیا۔ اتیت سہلن اتیت مہلن واتیت سہلن کے الفاظ کہنے لگ گئے، خوش آمدید کے الفاظ آنے لگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی استقبال کر رہے ہیں، باقی ساری عوام بھی خاندان یوسف کا بڑی عزت سے ایک استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے، آوا الیہ ابویہ، اپنے ماں باپ کو عزت دی ہے یوسف علیہ السلام نے، اور ان کو عزت و احترام سے مصر شہر کے اندر داخل فرمایا ہے۔ جس وقت شہر کے اندر داخل ہوئے سارے خاندان حضرت یوسف علیہ السلام، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو آواز دے کے کہا ہے انشاء اللہ آمنین، اللہ پاک کی مشیت اور اللہ کے حکم سے اس مصر کے اندر داخل ہو جاؤ، بے فکر ہو کے، بے غم ہو کے، آمنین، بڑی دل جمی کے ساتھ، امن کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ ہمیشہ ہر شہر کا قانون ہوتا ہے کہ کوئی بھی باہر کا مسافر ہے تو اس کے لیے قانون ہوتے ہیں کہ اس مسافر پر پابندیاں ہوتی ہیں، یہ کر وہ کر، آئی ڈی کارڈ چیک کروا، فلاں چیک کر، فلاں یہ کہاں کا بندہ ہے، کوئی جاسوس تو نہیں ہمارے شہر میں آیا۔ تو اس قسم کی کوئی یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر پابندی نہیں تھی، چونکہ وہ کنعان کے علاقے سے آئے تھے، مصر تو کافی دور ہے، اس لیے مصر اس وقت مصر مرکز تھا، مرکز الدولہ، تمام شہروں کا بڑا مرکز تھا مصر۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اعلان کر کے فرمایا کہ تمہیں یہاں شہر میں داخل ہوتے ہوئے کوئی پریشانی اٹھانا نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ انشاءاللہ، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس بات کو معلق کیا ہے کہ اللہ نے چاہا تو تمہیں کوئی یہاں غم نہیں آئے گا، کوئی یہاں دکھ نہیں آئے گا، آمینین، بے غم ہو کے دل جمی سے مصر میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جس وقت ابا جان یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو روایات کے اندر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کے بھاگ کے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے کے ساتھ وجود سے لپٹ گئے ہیں، جا کے معانقہ کیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کو گلے لگا لیا ہے۔ اتنی عرصے کی جدائی، اتنی عرصے کے بچھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام تو ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے، مگر جس وقت دونوں باپ بیٹا ملے ہیں یوسف علیہ السلام مل کے گلے لگ کے یوسف علیہ السلام رونے پڑ گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے ہیں۔ واہ بے پرواہ ذات اللہ تیری ہے، جس ذات نے ابا یعقوب علیہ السلام سے مجھے جدا بھی کروا دیا، درمیان میں اور بھی مظالم و علام، بڑے امتحان میرے اوپر آتے رہے، کنویں کے اندر بھی میں مشکل وقت گزارا، پھر کنویں سے نکال کے اللہ نے مجھے منڈیوں کے اندر بکوا دیا، پھر اللہ پاک نے مصر کے اندر بھجوا کے جیل کے اندر ڈلوا دیا، جیل کی بند
کوٹری کے اندر بھی میں یوسف نے بڑے مصائب و آلام برداشت کیے، اللہ سارا کچھ برداشت کر کے پھر بھی تیری ذات جو بے پرواہ ہے، تو جس پہ امتحان ڈالنا چاہے میرا اللہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ واقعی تو بے پرواہ ہے، واقعی تیری ذات بے پرواہ ہے، تو نے جدا بھی کیا تھا پر آج ابا یعقوب سے بھی ملوا دیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اتنے عرصے لمبے بعد، طویل عرصے بعد پھر بھی مجھے ابا جان کی زیارت تو نے میرا اللہ مجھے نصیب کر دی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے سینے کے ساتھ یوسف علیہ السلام مل کے معانقہ کر کے گلے بھی لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ تو مجھے اور آپ کو شکر ہی بھول جائے گا جب خوشی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیں جب خوشی زیادہ آتی ہے تو ہم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ خوشی ہے جی کیا کرو جی، ڈھول مارو، ڈھول مارو جی، خوشی ہو گئی ہے۔ خوشی ہے جی کیا کرو، او جی فلانا جی غلط کام ہے، گندا کام ہے وہ کرو، فلانی بے حیائی کرو۔ تو ہم تو خوشی کے ٹائم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے قصے کی انتہا ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سبق دی ہے۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ ان پہ جتنی زیادہ خوشی آتی جائے وہ تو اللہ کا اور شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور قانون یہی ہے کہ جب خوشی دینے والا میرا اللہ ہے تو خوشی کے موقع پہ بھی کس کو یاد کرنا چاہیے؟ بولو سارے شاباش۔ اور اگر غم آ جائے تو جب غم دینے والا میرا اللہ ہے تو یاد بھی اسی اللہ کو کرنا چاہیے۔ خوشیاں کے لمحات بھی دینے والا میرا مالک الملک ہے، اور اگر وہی اللہ تیری میری خوشی کے لمحات کو غمی اور دکھ کے اندر تبدیل کر دے تو بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مومن مسلمان کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ خوشیاں دے تب بھی اللہ، غم دے تب بھی اللہ، ہر معاملے میں مومن اللہ کو کبھی بھولتا۔ اور یہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے سینے کے ساتھ معانقہ کر کے گلے لگ کے لپٹ گئے، اور لپٹ کر خوب رونے لگے یوسف علیہ السلام۔ اتنی دیر تک تو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لپٹے رہے کہ جتنی دیر ان کا دل بھرا نہیں۔ وہ کافی لمبی جدائی ہو گئی تھی، عرصہ ہو گیا، یہ بات تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے پھر باپ بیٹا دونوں میں بھی جدائیاں ڈلوائیں، پھر اللہ نے ان کو آپس کے اندر ملوا دیا۔ رب نے مسئلہ سمجھایا کہ امید کس ذات پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر اگر سچی امیدیں ہوں تو جتنا بھی ناممکن چیز ہو اللہ کے سامنے تو دیر نہیں لگتی، ناممکن کو اللہ ممکن بنا دے۔ تو بندے کے لیے ناممکن ہوتی ہے، اللہ کے لیے ناممکن چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے جو کام انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کہے اللہ یہ کیسے ہوگا، میرے لیے تو ناممکن ہے، اللہ فرماتے ہیں میری ذات پر اپنا ایمان، بھروسہ، توکل، امید اسی پر رکھ۔ اللہ سے مانگتا رہے، دیر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر تیرا کام زندگی میں کبھی رکے گا نہیں، ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، کبھی نہ کبھی ہوئے گا ضرور اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ کے دروازے سے اپنی امید کو توڑنا نہیں ہے، نہ امید ہو کہ زندگی نہیں گزارنی، وگرنہ تیری زندگی کے سارے کام اللہ روک دیں گے، نہ امید ہو گیا تو۔ توجہ کریے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انشاء اللہ آمنین، مصر کے شہر کے اندر بڑی دل جمی اور امن کے ساتھ رہ جاؤ، بڑی عزت کے ساتھ ان کا احترام کیا، بڑا عزت وقار یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو دیا۔ ہر بندہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال بھی کر رہا ہے اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا
وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعل ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من البدو من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. توجہ کر میرا دوست. ورفع ابویہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت کے اوپر بٹھا دیا ہے، اونچی جگہ پر بٹھا دیا ہے، باقی بھائی سارے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اوپر تخت پر بیٹھ گئے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یہ جب خوشیاں پیدا ہو گئی، والد بھی مل گیا، سارے بھائی بھی آپس میں ملاقات ہو گئی، سارے کنبہ قبیلے والے سارے یوسف علیہ السلام کو مل گئے. ان کو یوسف مل گیا، یوسف کو سارا خاندان مل گیا. اتنی خوشی کے اندر آ کے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھے. یہاں لفظ آ رہا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ. کیا لفظ ہے؟ ابوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھا دیا. وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وزیر کی، بادشاہ کی، وہاں بٹھایا. یہ عزت و احترام ہوتی ہے. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو فوت ہو چکی تھیں، پھر یہاں پر ابوے کا لفظ کیسے آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو اوپر تخت پر بٹھا دیا؟ توجہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ پہلے بنیامین کے پیدا ہوتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی. پھر ان کا یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا راحیل، وہ فوت ہو گئی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں پھر اپنی سالی سے کیا کیا؟ نکاح فرمایا. کیونکہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے ان کے بعد پھر نکاح فرمایا یعقوب علیہ السلام نے. پھر یعقوب علیہ السلام نے جس سے نکاح فرمایا وہ بھی تو یوسف علیہ السلام کے رشتے میں خالہ لگتی تھی. خالہ ہی لگی نا. تو خالہ کیا ہوتی ہے؟ ماں ہی ہوتی ہے. خالہ کیا ہوتی ہے؟ ماں ہی ہوتی ہے نا. ماں کی جو بہن ہو گئی تو پھر ماں ہی ہو گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو یہ والدہ تھی حقیقی نہیں تھی بلکہ یہ خالہ لگتی تھی رشتے کے اندر. ان کا نام تھا لیا. لیا نہ سمجھنا یہ والا، یہ تو ہے نا لام یہ ہے، یہ الگ لفظ ہے. ان کا نام تھا لیا، لام یہ الف، لیا. تو یہ ان کا نام تھا. تو بہرحال تو چونکہ خالہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں سمجھتے ہوئے ان کو اپنے تخت پر بٹھا دیا، اوپر بلندی پر بٹھا دیا. اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ ابویہ ہے. یہ بات یاد رہے گی نا انشاءاللہ. ابویہ ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرتے ہوئے ان کو بلند جگہ پر بٹھا دیا. آگے جو بات سمجھنے کی ہے اور آج کے ہمارے جو پورے درس قرآن کی اہم بات ہے، یہ بات آپ سب لوگوں نے سمجھنی ہے. توجہ کر کے بیٹھنا. اب قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. وَخَرُّوا لَهُ، ایک بار سارے بولو وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اس خوشی کے اندر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا سارا خاندان مل گیا اور یعقوب علیہ السلام کو بیٹا یوسف مل گیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کا بھائی یوسف مل گیا. اس خوشی کے اندر آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں کھڑے تھے، یہاں کھڑے ہوتے ہوئے سجدے کے اندر گر گئے.
کہاں گر گئے؟ سجدے میں۔ یہ سجدہ شکر تھا۔ کیا تھا؟ سجدہ شکر۔ ہمارے دور میں جیسے آپ دیکھتے ہو کوئی بندہ کسی چیز کو فتح کرے یا کسی کو خوشی ملے تو مؤمن موحد بندہ فوراً کہاں گر جاتا ہے؟ جہاں کھڑا ہے وہاں نیچے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ شکر۔ یہ سجدہ شکر ہوتا ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، سجدہ تعظیم بھی نہیں ہے، سجدہ شکر ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ بات سمجھنا، یوسف علیہ السلام کو یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ماں باپ کو سجدہ کیا ہو، وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے بلند جگہ پر۔ یوں بھی قرآن بات کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخَرُّوا لَهُ اے للہ تعالی، وہ سجدے کے اندر گر گئے، مگر سجدہ کس کے لیے کیا؟ سارے بولو شاباش۔ سجدہ کس کے لیے کیا؟ یہ آپ کے سامنے قرآن ہے۔ خروا لہو اے للہ، سجدے کے اندر وہ جو گر گئے سجدہ شکر ادا کیا تو یہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کیا، کسی اور کو سجدہ۔ تفسیر قرطبی آپ اٹھا کے دیکھیں، باقی دیگر تفسیریں بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ جو تفسیروں کے امام ہیں، بڑے بڑے ائمہ مفسرین، ان سب نے یہی لکھا ہے خروا لہو سجدن، یہ سجدہ شکر تھا اور یہ اللہ کو انہوں نے سجدہ کیا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، جب وہ سجدے کے اندر گر گئے تو محسوس یہ ہونے لگا کہ شاید یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں یا یوسف علیہ السلام کے والدین کو سجدہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ایسے سمجھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو کس طرف منہ کر کے کرتے ہیں؟ بولو۔ خانہ کعبہ بیت اللہ خدا ہے؟ بولو۔ میں بڑی باریک بات کر رہا ہوں، آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ بیت اللہ جو ہے، خانہ کعبہ، یہ خدا ہے؟ بولو سارے سمجھدار بندے، یہ خدا ہے؟ پھر ہم اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سجدہ بیت اللہ کو نہیں کرتے، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ کس کے لیے ہے؟ ہم سجدہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ البتہ قبلہ ہمارا بیت اللہ ہے، ہم قبلے کی طرف منہ کر کے تو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن سجدہ ہم بیت اللہ کے لیے کرتے، بولو بولو سارے شاباش، نہیں کرتے۔ سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو سامنے کیا ہے؟ قبلہ۔ ایسے یوسف علیہ السلام سامنے تھے، سجدہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اللہ کو کیا تھا، مگر سامنے یوسف علیہ السلام تھے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید انہوں نے یوسف کو سجدہ کیا، پھر وہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ سجدہ جو تھا نا، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، یہ تعظیم والا سجدہ تھا، یعنی جھکنا۔ حالانکہ یہ تعویل کرنے کی سرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جب ہم شروع سے ہی کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی معاذ اللہ کو مشرک تھوڑی تھے کہ یوسف کو سجدہ کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نبی کے بیٹے تھے، نبی زادے تھے، وہ کیسے شرک کر سکتے تھے؟ نبی کے گھرانے کے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ کیسے اللہ کو چھوڑ کے یوسف کو سجدہ کر سکتے تھے؟ اس لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہ، سجدہ تعبدی جائز ہے، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے جھکنا۔ کیا ہوتا ہے؟ جھکنا۔ یہ سجدے کا لغوی معنی ہے۔
عربی میں اس کو کہتے ہیں انحنا، جھک جانا، اس کو انحنا کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں سجدے کا معنی ہوتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض للہ تعالی خالصۃ۔ جبہ کہتے ہیں اس پیشانی کو، وضع الجبہۃ علی الارض، اپنے پیشانی اور ماتھے کو زمین پر رکھنا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ وضع الجبہۃ علی الارض خالصۃ للہ تعالی، کس کے لیے پیشانی رکھنی ہے ہم نے؟ بولو بولو سارے شاباش، کس کے لیے رکھنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے سجدہ چاہے تعظیم والا ہو یا سجدہ عبادت والا ہو، کسی صورت کے اندر رب کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز۔ اس لیے آپ اپنے والدین کی عزت ضرور کیا کریں، قدر کریں، اپنے استاذوں کی قدر کریں، لیکن یہ والدین کی ہرگز قدر نہیں ہے کہ آپ ان کے پاؤں پہ پہلے ہاتھ رکھ کے پھر ان کو سلام کریں۔ یہ بالکل قدر نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ یہ کون سا شرک ہے؟ جھکنا تو اللہ کے سامنے تھا، تجھے کس نے کہا کہ تم باپ کے سامنے جھک کے سلام کر؟ کس پیغمبر نے کہا؟ کس نبی نے تجھے یہ تعلیم دی ہے؟ عزت وقار، ماں باپ کا ادب احترام اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ اللہ نے فرمایا ہے کر، لیکن قرآن میں یہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ماں کے پاؤں پہ پہلے ہاتھ رکھ کے پھر ماں کے سجدہ کرو، اپنا سلام کرو، یا والد کی عزت کرتے ہوئے پہلے جھک جاؤ، پاؤں میں گر پڑو۔ اور بعض تو ایسے بے حیا لوگ ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے میڈیا کے اوپر، وہ والدین کے پہلے جوتوں کے اندر جا کے اپنا منہ رکھیں گے، پہلے یہ پیشانی باپ کے جوتے کے اوپر رکھیں گے، پھر کھڑے ہو کے والد کو ملیں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس پیغمبر نے سکھایا ہے؟ اس لیے یہ کرنا جائز کسی ہستی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں تعظیم والا سجدہ، کسی کے سامنے جھکنا، اور یہ پیشانی کو زمین پر رکھنا یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ چلو تعظیماً پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کی شریعت میں کسی کے لیے جھکنا کچھ جائز تھا تو تھا، ہماری شریعت کے اندر تعظیم والا سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور عبادت والا سجدہ بھی کسی بڑے چھوٹے کے لیے جائز۔ بات کو سمجھ آئی ہے آپ کو؟ نہیں آئی ہے؟ آ گئی ہے۔ اس لیے سجدے کا لغوی معنی ہوتا ہے انحنا، جھکنا، تو جھکنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کو ملنا ہے سینہ تان کے ملو، اس کے ساتھ اخلاق سے بولو، اس کی عزت احترام کرو، یہ الگ بات ہے، اس کو جتنی دل کرتا ہے عزت دو، لیکن جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تیرا ماتھا اللہ نے قیمتی بنایا ہے، تو ماتھے کو جھکا کے یا جھک کے ایسے کر رہا ہے تو پھر تیری عزت انسان کی کہاں چلی جائے گی؟ اللہ نے فرمایا تیری جبہہ پیشانی بنائی ہی میں اللہ نے ہے، اور حکم بھی میں اللہ نے دیا ہے کہ یہ جھکے تو صرف میرے آگے جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، خروا لہ سجدا، یہ سجدہ شکر تھا، مگر کیا انہوں نے اللہ ہی کے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے تھے، اس لیے مسئلہ قرآن نے یہی سمجھا دیا ہے، چاہے تعظیم والا سجدہ ہو یا سجدہ تعبدی ہو عبادت والا، اس اسلام شریعت کے اندر کسی اور کو کرنا جائز، وگرنہ شرک کا فتویٰ بالکل لگ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ۔ اب اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک دو آیاتیں میں آپ کو سناؤں پھر میں آگے چلوں۔ توجہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھک تو نہیں رہے آپ؟ توجہ کیجئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم کر سکتے ہیں؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر،
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ سورج کو سجدہ نہ کرنا، سورج کے آگے جھکنا مت، چاند کو سجدہ نہ کرنا، چاند کے آگے قمر کے آگے جھکنا مت۔ اللہ نے فرمایا سورج بھی اللہ کا غیر ہے، چاند بھی اللہ کا غیر ہے۔ اللہ کے علاوہ اسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ اللہ فرماتے ہیں سجدہ اس ذات کو کر جو تیرا بنانے والا ہے، جو تیرا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فاسجدوا للہ۔ او لوگو اگر اپنی عزت چاہتے ہو تو اپنی پیشانی کو غیر اللہ کے آگے نہ جھکانا، اپنے ماتھے کو کسی انسان کے آگے نہ جھکانا، بلکہ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں فاسجدوا للہ۔ ایک اللہ ہی کے سامنے جھک جانا، ایک اللہ ہی کے سامنے اپنا ماتھا جھکا لینا۔ اس لیے علامہ اقبال نے اشعار میں کیا کہا ہے؟ خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، اللہ خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ قبروں پر نہ روضوں پر نہ قبروں کے میناروں پر۔ جبین اس کی ہوتی ہے فقط اللہ کا ایک غلبہ، کہ جس سے غالب آتا ہے وہ ہزاروں پر کروڑوں پر۔ او قوت بازو بڑھتی ہے سبق توحید پڑھنے سے، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے وحدت کے پجاروں پر۔ علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ اللہ کا ماننے والا کسی اور کے سامنے جھکتا، ہاں اس لیے عزت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ جھکے۔ اللہ کے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، نہ نبیوں کے لیے، نہ ولیوں کے لیے، نہ پیر فقیروں کے لیے، نہ کسی دربار کا سجدہ، نہ کسی قبر کو سجدہ، نہ کسی چھوٹے بڑے کے آگے جھکنا، نہ کسی پیر اور فقیر اور سید شاہ کے سامنے جھکنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر جھکنا ہے تو فاسجدوا للہ، ایک اللہ کے سامنے اپنا پیشانی جھکانا، کیونکہ تیری پیشانی بھی قیمتی ہے، تو انسان بھی قیمتی ہے، تیری زندگی بھی قیمتی ہے۔ اس لیے اللہ نے تیری پیشانی ماتھا بنایا اس لیے ہے تاکہ یہ جھکے تو میں اللہ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث بھی سناتا جاؤں نا، آپ کو حدیث یاد آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے نیند کر رہا ہے؟ جگاؤ اس بھائی کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، او لوگوں سن لو، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز، میں نبی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جاتا، تعظیم والا سجدہ، عبادت والا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں پیغمبر خود حکم دیتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرتی، لیکن میں پیغمبر نے حکم دیا
بولو نہیں ہے۔ نہ کوئی بیوی اپنے خاوند کے سامنے جھکے، نہ اس کو سجدہ کرے، نہ کوئی صحابی میں پیغمبر کو سجدہ کرے، نہ کوئی اور کسی اور کو سجدہ کرے، بس اللہ کے قرآن کا مسئلہ سچا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ۔ اللہ نے سجدے والا کمال رکھا ہے تو صرف اپنے لیے رکھا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکھا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سجدہ شکرانہ ادا کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور حضرت یوسف علیہ السلام فوراً بول پڑے۔ کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ گیا، وہ جو انہوں نے شروع میں دیکھا تھا کہ سورج اور چاند اور مجھے ستارے میرے سامنے جھک رہے ہیں، مجھے نہیں سجدہ کر رہے، میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ اپنا خواب یاد آ گیا، فوراً حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے اور کہنے لگے یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے ابا جان یعقوب علیہ السلام، اب مجھے یاد آیا کہ میرا خواب تو آج سچا ہو گیا ہے۔ ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ جو پہلے میں نے خواب دیکھا تھا وہ آج اللہ نے سچا کر دکھایا ہے۔ یہ ستارے میرے بھائی ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں پر جھکے میرے سامنے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ قد جعل ربی حقا، قد جعل ربی حقا، میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے خواب کی گارنٹی نہیں ہے۔ صحابہ میں سے کوئی خواب دیکھے، صحابی کا خواب تب سچا ہوگا جب نبی تصدیق کرے گا، ایسے کسی صحابی کا خواب بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ ہاں نبی اس صحابی کے خواب کی تصدیق کر دے تو پھر خواب کیا ہو جائے گا؟ ہاں، باقی کسی کے خواب کی سچائی کی گارنٹی نہیں۔ انبیاء کے خوابوں کی کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر خود لکھا ہوا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے رؤیا الانبیاء صادقۃ، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں۔ جیسے وحی میں شک نہیں آ سکتا، انبیاء کے خوابوں کے اندر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں فرما دیا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور میرے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ میرے اللہ پاک نے مجھے جیل سے بھی نکلوا دیا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہوا تھا وہ بھائیوں کا تھا، اور من قبل کی بات آ رہی نا، پہلے کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی وسعت قلبی دیکھو، ان کا دل بڑا ہوتا دیکھ لو کہ بھائیوں کا قصور ذکر نہیں کیا ہیں، اور جو دوسرے مصائب و آلام ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی ذکر نہیں کیا۔ بہرحال جیل کے اندر جانا تنہا اکیلے، وہ بھی دوسرے علاقے میں، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ نہ بھائی ہے، نہ والد ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، اکیلے تنہا جیل کی کوٹھڑی کے اندر بند ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو جو مشکل مرحلہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا پہلے ذکر کیا کہ میرے اوپر میرے اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے اللہ نے مجھے جیل کے اندر ڈلوا کے پھر باہر نکلوا کے بھی میرے اللہ نے مجھے عزت کے برقعے پہنا دیے۔ یہ احسان سارا کس ذات کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ اس لیے کہنے لگے یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر 3 قسم کے بڑے غم آئے تھے۔ پہلا، بھائیوں کا ظلم، جو بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈالا تو یہ کس کا ظلم تھا؟ بھائیوں کا۔ نمبر 2،
ماں باپ کا فراق اور جدائی بڑی لمبی تھی، اور تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجن جیل کے اندر جانا، یہ ان کے پورے قصے کے 3 یہ مشکل ترین مرحلے تھے، مصائب اور بڑی آزمائش کی گھڑیاں تھیں جن سے یوسف علیہ السلام نکل کے اور اللہ نے ان کو عزت کے برقعے پہنا دیے۔ پھر تو یہ 3 مختصر ان کی زندگی کے کیا ہے، خلاصہ ہے۔ بھائیوں کا ظلم نمبر 2، اور نمبر 3 ہاں جیل کے اندر جانا، یہ ان کی پوری زندگی کا یہ 3 خلاصہ ہے۔ مگر دیکھو یوسف علیہ السلام کی وسعت قلبی، جو جیل والا معاملہ تھا وہ تو ذکر کیا، باقی 2 کا ذکر نہیں کیا یہاں پر۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ، کہنے لگے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے تم کو دیہات سے اٹھا کے شہر میں ملا دیا ہے۔ کنعان کا علاقہ دیہات ہے، مگر اللہ تمہیں وہاں سے مصر شہر کے اندر لے آیا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی ہر بات میں اللہ ہی اللہ ہے، یہ انبیاء کی تعلیم ہوتی ہے۔ انبیاء کی ہر بات میں کس کا ذکر ہے؟ آپ خود سن رہے ہیں، یوسف علیہ السلام بار بار یہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی میرے اللہ کا احسان ہے، یہ بھی میری اللہ کا انعام ہے، یہ بھی میری اللہ کی نعمت ہے۔ یہ انبیاء کی تعلیم ہے۔ اس لیے مومن موحد بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں کس کو یاد کرے؟ بھائیو، ہمارے اوپر نعمت اللہ کی ہے، اللہ نے اللہ کی نعمتیں اگر آپ شمار کرنے لگ جاؤ تو رب کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے آپ۔ لا تحصوہا قرآن کہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو گرنا شروع کرو، قرآن کہتا ہے لا تحصوہا، وہ کوئی انسان بھی شمار کر سکتا۔ جب اتنی خدا کی نعمتیں ہیں تو پھر ہمیں ہر گھڑی میں یاد کس کو کرنا چاہیے؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، امی عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، ہمارے نبی تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کان رسول یذکر اللہ فی کل احیان، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جی، بولنا، تجارت، کاروبار، کام کاج، ہر معاملے میں یاد کون ہو؟ یہ ہمارے نبی کا بھی طریقہ تھا، ہمارا بھی طریقہ کیا ہو؟ یہی ہو۔ پھر زندگی کے اندر دیکھو بہاریں کیسے آتی ہیں۔ اللہ اللہ، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اللہ پاک نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو جدائی ڈلوائی، یہ حکم تو اللہ تھا، میرے بھائیوں نے جو کچھ کیا وہ شیطان کا فساد تھا، شیطان نے ان کو اکسایا تھا میرے خلاف، اس لیے وہ شیطان کی باتوں میں آ کے میرے ساتھ ظلم کرتے رہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، میں نے بھی معاف کر دیا ہے، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ وہ پیچھے آپ سن چکے ہیں نا، پیچھے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی، برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ابا جان اللہ سے آپ دعا کیجئے اللہ پاک ہمارا یہ گناہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھائیوں کی زیادتی یہاں ذکر نہیں فرمایا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، یہ ذکر نہیں کیا، چونکہ وہ پہلے کیا کر چکے تھے۔ ہاں بس بندہ معاف کر دے تو پھر وہ سابقہ جاہلیت والی باتیں پھر بندہ نکالے نہیں، بس معافی ہو گئی تو ختم ہو گیا، پھر وہ والی باتیں نکال کے سامنے لے آنا، یہ میرے نبی کی سیرت اور اخلاق میں سے نہیں ہے معاملہ۔ جہاں معافی کا معاملہ آ جائے وہاں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، صفائی ہو جائے گی پھر وہاں پر۔ آگے سنیے، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا اللہ کتنا مہربان ہے،
وہ جیسے چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے. انہو هو العلیم الحکیم. وہ سب کچھ جاننے والا اللہ الحکیم، ساری چیزوں کی حکمتیں جاننے والا اللہ پاک ہے. فوراً حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ سے دعا کرنے لگ گئے. یہ تو انہوں نے بیان فرمایا، تقریر کی. آگے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. جس دعا کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، توجہ کر میرا دوست. کہنے لگے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں رب قد آتیتنی، اے میرا پروردگار، اے میرا پالنہارا، اے میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا فرمائی ہے. آتیتنی من الملک، تو نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی ہے، نبوت بھی عطا فرمائی ہے، اور علمتنی من تعویل الاحادیث، مجھے خواب کا علم بھی بتا دیا ہے، خوابوں کی تعبیر کا بھی اللہ تو نے علم عطا فرما دیا ہے. پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، سب کو جو دینے والا تو ہے، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، اس لیے میرا اللہ سارا شکر تیرا ادا کر رہا ہوں. فاطر السماوات والارض، سب کچھ کرنے والا تو ہے، زمین بنانے والا تو ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا تو ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاثا ورباع. اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن بھی یہی کہتا ہے، جو جملہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہی جملہ قرآن بھی بیان کرتا ہے. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ سارے نہیں بولتے. چاول پکے ہوئے ہیں آج انشاءاللہ، چاول آپ کو کھلائیں گے، مگر پہلے بولو تو صحیح میرے ساتھ. ہے توجہ؟ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کے اوپر نگران کون ہے؟ ساری کائنات کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات والارض، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اللہ سب کچھ کرنے والا تو ہے. اور قربان جاؤں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے پیغمبر، ہمارے شان والے پیغمبر، ہمارے آن والے پیغمبر، عزت و مقام والے پیغمبر کو اللہ نے کیا دعا سکھلائی ہے توجہ آپ کی. یوسف علیہ السلام تو فرما رہے ہیں آتیتنی من الملک
اللہ حکومت دینے والا تو ہے۔ اور ہمارے نبی کی جب باری آئی، ہمارے شان والے پیغمبر کو اللہ نے کون سی دعا سکھلائی ہے، کون سا وظیفہ سکھلایا؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، تیسرا سپارہ ہے، سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ دنیا کی بادشاہت نہ مانگ، یہ دنیا کے بادشاہوں کو نہ دیکھ، میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں، اپنی زبان مبارک سے کہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ وظیفہ سکھلایا، اے میرے پیغمبر جب دل گھبرا جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب آپ کے اوپر غم آ جائے، میرا پیغمبر آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہی پڑھنا ہے قل اللہم مالک الملک، اے بادشاہ دا بادشاہ، اے حکومت عطا کرنے والا، تنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ بادشاہوں کو گدا بنانے والا اور گداہوں کو بادشاہ بنانے والا اللہ، بیدک الخیر، تیرے قدرت کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہے، تیری قدرت کے ہاتھ کے اندر خیر ہے، سارے خیر کے خزانے تیرے پاس ہے۔ یہ صرف نہیں ہے انک علی کل شیء قدیر، ذرہ ذرہ کائنات پر طاقت چلانے والا کون ہے؟ ذرہ ذرہ کائنات پر قدرت چلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ کسی نبی ولی کی طاقت ہے، نہ کسی جن فرشتے کی قدرت ہے، کسی کی طاقتیں نہیں ہے، سارے کمالات، ساریاں طاقتاں، سارے شاہزوری والے کمال چلانے والا ہے تو اکیلا اللہ۔ قرآن کیسی توحید بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام یہی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ تو مالک الملک ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ جو تیرے قبضے میں ہے۔ ام من شیء الا عندنا خزائنہ، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ کسی نبی ولی کی جن فرشتے کے پاس خزانے نہیں، نہ اولاد کے خزانے، نہ بیٹیاں اور بیٹے دینے کے خزانے، نہ عزت ذلت کا کوئی دنیا کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت و ذلت کے خزانے بھی میرے رب کے پاس ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دینے کے خزانے بھی میرے اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں۔ ہاں خزانہ بنانا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ایمان والا خزانہ بنا۔ یہ دنیا کے معبود و مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں، جس کو دیکھو وہ پیر بنا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے 4 مرید ہیں، میں معبود ہوں۔ فلانا حضرت کوئی تھوڑا سا کام ہو پڑے، وہ کہتا ہے میری تو بلے بلے ہو گئی، میرے جیسا تو معبود مشکل کشا ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو کیا چیز ہے؟ میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہوں کہ میں شاہ زور ہوں، باقی ہر کوئی کیا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ تو ہے ہی کمزور۔ تو دنیا کے لیے معبود و مشکل کشا بن رہا ہے، پہلے تو اپنے جی کے اندر، اپنے اندر تو غور کر کہ تو کیا چیز ہے۔ بعد کے لیے، لوگوں کے لیے بعد میں معبود بننا، پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کے تو کیا چیز ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا مالک الملک، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ بادشاہ دا بادشاہ کون ہے؟ ساری کائنات دا بادشاہ اعظم کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے ان الحکم الا للہ،
یہ دنیا والے بادشاہ فانی ہیں، ان کے پیچھے پڑھ کے اپنی زندگی نہ تباہ کرنا، ان کے پیچھے بھاگ کے اپنی زندگی نہ ضائع کر دینا۔ ان الحکم الا للہ، زمین و آسمان کے اندر راج و سلطنت کس ذات کا ہے؟ یہ سارے دنیا کے بادشاہ مر مٹ جائیں گے، کئی مر مٹ گئے، ختم ہو گئے، مگر میرے اللہ کی بادشاہت و سلطنت و حکومت باقی ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اور قیامت کے دن تک رب نے للکار کے کہنا ہے لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج بادشاہ بننے والا تو سامنے آ جائے، آج ہے کوئی ووٹ لینے والا آ جائے نا سامنے میرے، لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ؟ تو کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، خود اللہ اعلان کر کے فرمائیں گے للہ، پڑھو آگے، پڑھ لو شاباش، سارے قرآن کے الفاظ ہیں للہ۔ جب کسی نے آواز نہیں دینی تو رب نے آگے خود فرمانا ہے للہ الواحد وہاں بے کیف اللہ کی آواز ہوگی، رب کی طرف سے اعلان ہوگا للہ الواحد القہار۔ آج کوئی یہاں بادشاہ نہیں، سارے چھوٹے ہیں، یہاں راج حکومت بادشاہت کس کی ہے؟ اس اللہ اکیلے اللہ کی ہے جو الواحد ہے، اللہ اللہ۔ ہاں جی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا بھی تو ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں میرا کار ساز بھی تو ہے، آخرت کے اندر بھی میرا کار ساز اللہ تو ہونا۔ کار ساز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کام بنانے والا، کہو کام، تو کام بنانے والا کون ہے؟ میرے اور آپ سے کام ہو سکتے ہیں، ہم بنانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، کام بنانے والا اللہ ہے، کار ساز، کسی کے بگڑے ہوئے کام بنانے والا اور کسی کے نہ ہونے والا کام کرنے والا اللہ پاک ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا میرا اللہ انت ولی فی الدنیا، دنیا میں بھی میرے کام بنانے والا تو ہے، والآخرہ، اللہ دن قیامت کے بھی کار ساز تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ جب تک مجھے زندہ رکھ تو اپنا بنا کے رکھ، اور جب مجھے دنیا سے موت دینا، وفات دینا، تب بھی مسلمن، اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے ملا دینا انبیاء کی صف کے اندر، الحقنی بالصالحین، مجھے ملا دینا انبیاء کی صف کے اندر۔ صالحین، تو صالحین سے مراد کوئی عام نیک تو نہیں ہے نا، چونکہ نبی دعا کر رہا ہے تو انبیاء کرام میں سے یوسف علیہ السلام بھی انبیاء کے اندر شامل ہونے کی دعا کریں گے نا، ان سے کم درجے کے اندر کھڑے ہونے کی دعا تو نہیں کر سکتے، تو اس لیے بالصالحین، خاص وہ نیک صالحین بندے جو تیرے انبیاء ہیں، اللہ دنیا میں زندہ رکھنا تو اپنا بنا کے رکھنا، تیری اطاعت و فرما برداری کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی کہ نہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ مجھے بھی اپنا بنا کے رکھ، میری اولاد کو بھی اپنا بنا کے رکھنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی مسلمان کے الفاظ آ رہے ہیں، توفنی، اللہ زندہ رکھ تو اپنا فرما بردار بنا کے رکھ، اور اگر موت دینا تو اللہ مسلمان، پھر بھی میں تیرا فرما بردار ہوں، تیری تابع داری کرنے والا ہوں، جیسے تو کہے میں ویسے کرنے والا ہوں، اللہ ایسا بنا کے مجھے دنیا میں بھی رکھنا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہے تب بھی مسلمان۔ اور آگے
الحقنی بالصالحین، مجھے انبیاء کی صف کے اندر داخل فرما دینا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات کے قریب قریب یہی الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اور پھر الحقنی بالرفیق الاعلی۔ اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ اب دنیا کی سنگت مجھے اچھی نہیں ہو رہی لگ رہی، بس رفیق الاعلی، اللہ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں جنت کے اندر۔ بخاری شریف۔ اور دوسری حدیث میں الحقنی بالرفیق الاعلی ہم جماعت الانبیاء، اللہ میں تو اس سے دعا کر رہا ہوں کہ دنیا سے میرے جانے کی دیر ہے، بہشت بری جنت کے اندر انبیاء کی جماعت کے اندر داخل فرما دینا۔ میرے نبی کی دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ نے ہمارے نبی کا مقام جنت کے اندر بہشت میں وہ مقام بنایا ہے، سقفہ عرش الرحمن۔ ہمارے نبی کا کوٹھا، بلڈنگ، محل سارے کے سارے انبیاء سے اوپر ہے، اتنی بلند ہے کہ اس کی چھت ہمارے نبی کے مکان کی جنت والے کی اللہ کا عرش ہے۔ بخاری شریف۔ سقفہ عرش الرحمن، بس اوپر کسی کا مقام نہیں، رب کا عرش ہے اور کسی کا اوپر مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، رب نے پسند فرما دی، قبول فرما لی۔ یوسف علیہ السلام بھی وہی کہہ رہے ہیں، توفنی مسلمن، آپ بھی کہہ لیں اپنی زبان سے، توفنی کہہ لیں، توفنی مسلمن، اللہ اپنا بنا کے رکھنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ دنیا سے جب جائیں تب بھی اپنا بنا کے رکھنا، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو اللہ بالصالحین، جہاں نیک لوگ موحد ہوں گے اللہ ہمیں بھی وہاں ان کی صف کے اندر داخل فرما دیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ تو درس قرآن کا چلتا رہے گا۔ یہ 15 حال قرآن پاک کے مکمل ہو گئے، اور اس سے آگے ایک رکوع باقی سورہ یوسف کا رہتا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس قرآن میں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے درس قرآن کا چلتا رہے گا۔ آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں شرکت کرنے کی۔ روزانہ تو آپ نہیں آتے، مہینے کے بعد آپ نے آنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ کا کام یہ ہے کہ خود بھی تشریف لے آیا کریں، ساتھ کسی دوست، کسی بیلی، کسی ساتھی کو بھی لے آیا کریں، تاکہ آپ بھی قرآن سنیں اور دوسرے جس کو آپ لے آئیں اس کو بھی اللہ کا لا ریب قرآن سنوائیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم قرآن کھول کے سنا دیتے ہیں، کھرا کھرا مسئلہ حق بات ہم سنا دیں گے، آگے کسی کی مرضی اچھی لگے یا نہ لگے، ہم نے تو اللہ کے قرآن کی صاف بات کرنی ہے۔ قرآن کی بات غلط کریں تو اس کے ذمہ وار ہیں، قرآن کی ہو بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کی بات ہوتی سچی ہے۔ اس لیے کچھ شعور اپنی زندگی میں پیدا کرو، خود بھی اللہ کے قرآن کو سمجھو اور اپنی آنے والی نسل کو بھی اللہ کے قرآن کے قریب لے آؤ، رب کے قرآن کی پہچان کرواؤ۔ انشاءاللہ ارادہ ہے نا؟ اللہ پاک آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، اور جو کچھ بیان کی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد